لائک کرتا تھا. ایک شخص کو حسد پیدا ہوا کیونکہ جس کو نعمت ملتی ہے اب اس سے حسد شروع ہو جاتا ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. ایک شخص نے حسد کرتے ہوئے بادشاہ کے مقرب کی شکایت کی. بادشاہ کو کہا علی جا آپ اس شخص کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا قرب دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو لوگوں کو کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی ہے. بادشاہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل ہے بھائی؟ کہا آپ اسے قریب بلا کر دیکھیے، یہ منہ پر ہاتھ رکھ لے گا. اگلے روز حاسد نے بادشاہ کے مقرب کو، اپنے جس نے شکایت کی تھی، جو حسد کرنے والا تھا، جس سے حسد کیا جائے وہ محسود، جو حسد کرے وہ حاسد، وہ اسے گھر لے گیا اور اسے ایسا کھانا کھلائے جس کے اندر لہسن بہت تھا. سازش کی نا. اب بادشاہ نے اپنے اس مقرب کو جب قریب بلایا، اسے پتا ہے کہ میں نے تو لہسن کھایا، وہ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. اب بادشاہ کو یقین آ گیا واقعی یہ تو وہ شخص ٹھیک کہتا تھا کہ لوگوں کو کہتا ہوگا کہ بادشاہ کے منہ سے بو آتی. بادشاہ نے فوراً اپنے ہاتھ سے ایک حکم نامہ لکھا اور اس مقرب کو کہا کہ عامل کے پاس لے جاؤ. عامل یعنی گورنر کے پاس لے جاؤ. اور بادشاہ کی روش، طریقہ، عادت یہ تھا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتا، اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے کسی کو انعام سے نوازا ہے. اب وہ درباری یہ سمجھا کہ میرے لیے کوئی انعام کی سند جاری ہو رہی ہے بھائی. وہ حکم نامہ لے کر گورنر کے پاس پہنچا، کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہی حاسد مل گیا. کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بادشاہ نے کچھ انعام کے لیے شاید لکھا ہے، گورنر کے پاس بھیجا، وہاں جا رہا ہوں. اس حاسد نے کہا کہ یہ رقعہ مجھے دے دیں. آپ لے لیں بھائی. اس کو دے دیا. اب یہ رقعہ لے کر گورنر کے پاس پہنچا انعام کی طلب میں. تو گورنر نے بادشاہ کی تحریر، وہ جو پرچی تھی وہ پڑھی اور کہا کہ اس میں لکھا ہے رقعہ لانے والے کو قتل کر دو اور اس کی کھال کھچا کر اس میں بھوس بھروا دو. اب تو وہ بہت گھبرایا اور خوف و دہشت سے کانپنے لگا. کہا بادشاہ سے معلوم کر لو یہ خط میرے لیے جاری نہیں ہوا. کہا بھائی بادشاہ سے تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہے بھائی، جو بادشاہ نے حکم دیا وہی پورا ہوگا. لہذا اس حاسد کو قتل کروا کر، اس کی کھال اتروا کر، اس میں بھوس بھروا کر بادشاہ خدمت میں بھیج دیا. اگلے دن وہ مقرب جو بادشاہ کا قرب رکھتا تھا وہ دربار میں کھڑا اور آواز لگا رہا ہے نیک کے ساتھ نیکی کرو، برائی کے ساتھ، برے کے ساتھ برائی کرنے کی حاجت نہیں، اس کی برائی اسے کافی ہے. بادشاہ حیران، کہا کہ میں نے خط دیا تو تم نے وہ کیا کیا؟ کہا حضور راستے میں فلاں شخص ملا تو اس نے لے لیا. اچھا، وہ کہتا تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے منہ سے بو آتی ہے. کہا حضور ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس شخص نے مجھے اپنے گھر میں کھانے پر بلایا تھا اور لہسن بوٹ ڈالا تھا، تو آپ نے قریب بلایا تو میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ کہیں بادشاہ سلامت کو میرے منہ کی بو نہ پہنچے. چونکہ آپ لہسن کی بو پسند نہیں فرماتے. بادشاہ نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، تو ٹھیک کہتا ہے اور یہ کہتا رہے نیک کے ساتھ نیکی کرو، برے سے برائی کی حاجت نہیں، کیونکہ برے شخص کی برائی ہی اس کے لیے کافی ہے. سچ ہے برے کام کا انجام برا ہے، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حسد کی کچھ تباہ کاریاں میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کی، تعریف عرض کی.
اللہ تبارک و تعالیٰ میں حسد کے مرض سے نجات عطا فرما دے. یہ بھی مرض ہے. اس طرح جسمانی امراض ہوتے ہیں، یہ باطنی امراض میں سے، اور اس کا علاج کس قدر اہم ہے میں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیا. تو حسد مناسب نہیں. ہاں رشک کرے دینی لحاظ سے تو کیا بات ہے. جیسا کہ مشکات شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے، رسول عربی مکی مدنی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، رشک دو شخصوں پر کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن عطا فرمایا، یعنی وہ قرآن ناظرہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، یا اس کا حافظ ہے، یا اس کا عالم ہے، اور دن رات وہ اس کا اہتمام فرماتا ہے، نماز میں کھڑا ہو کے پڑھتا ہے، یا کسی اور کو پڑھنا سکھاتا ہے، یا اس کی تعلیمات کو عام کرتا ہے. اس پر رشک کرنا چاہیے. دوسرا جس پر رشک کرنا چاہیے وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا، اور وہ خوش نصیب اپنے مال کو شب و روز اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ان پر رشک کرنا چاہیے. اب مدنی ماحول سے دوری، اب یہ بھی تمیز نہیں ہے، یہ بھی شعور نہیں ہے، یہ بھی سینس نہیں ہے کہ رشک کس پر کریں. اب ہم رشک کرتے اس پر جس کو منصب ملے، جس کو دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے. عالی شان مکان دیکھتے تو تمنا پیدا ہوتی ہے کاش ہمارا بھی ایسا ہوتا. کسی کی چمکیلی کار نظر آتی ہے تو کڑن پیدا ہوتی، جلن پیدا ہوتی کہ ہم تو بیکار ہیں، اس کے پاس کار اور ہم بیکار. کسی کی کاروباری ترقی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں. شہرت کی بلندی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں. دولت کی فراوانی دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام میں رشک کس پر کرنا چاہیے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ عطا فرمایا، پرہیزگاری عطا فرمائی. رشک اس پر کرے جو نمازوں کا اہتمام کرتا ہے. رشک اس پر کرے جو جماعت کی پابندی کرتا ہے، خوف خدا والا ہے، عشق مصطفیٰ والا ہے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنتوں پر عمل کرتا ہے اور سنتوں کو پھیلاتا ہے، مدنی قافلوں کا مسافر بنتا ہے، فکر مدینہ کرتا ہے، اور مسلمانوں کو نماز کے لیے جگاتا ہے، درس دینے کی سعادت حاصل کرتا ہے، نیکی کی دعوت عام کرتا ہے. یا اس پر رشک کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے مال کمایا اور حلال جگہوں پر خرچ کرتا ہے، پھر اپنے مال سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے، باپ کی خدمت کرتا ہے، بہن بھائیوں کی خدمت کرتا ہے، اپنی اولاد کی خدمت کرتا ہے، چچا کی، خالہ کی، ماموں کی، نانی نانا دادا دادی کی خدمت کرتا ہے، پڑوسیوں کو نوازتا ہے، غریبوں مسکینوں کو نوازتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس مال سے حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس مال سے وہ فطرہ ادا کرتا ہے، اس مال سے وہ مدارس اور مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے. تو ایسے پر رشک کرنا چاہیے. اور کس پر رشک کرنا چاہیے؟ آئیے سنیے امیر علیہ سنت کیا فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا میں وہی مومن قابل رشک ہے. کون سا مومن؟ جو اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اب اس کا ایمان شیطان کبھی نہیں چھین سکتا. تو رشک ان پر کریں جو با ایمان دنیا سے رخصت ہو گئے. کاش ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. دنیا کی محبت سے میری جان چھڑا دے. یا رب ہمیں دیوانہ مدینے کا بنا دے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر ہم انصاف کے ساتھ اپنا محاسبہ کریں، اپنی دلی کیفیت کا جائزہ لیں، تو شاید
ہم اپنے قلب کو، اپنے دل کو حسد جیسے موذی و مہلک مرض میں مبتلا پائیں گے۔ اے حسد کے مرض میں مبتلا، اپنے مسلمان بھائی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے والے نادان، اپنے مسلمان بھائی کے منصب، دولت، شہرت